پھر کیا کرنا ہے؟ BA سے اوپر اور اوپر جائیے، اور اوپر BA سے اوپر، BA نہیں۔ میں نے کہا جاب کروانا ہے کیا اپنی اہلیہ محترمہ سے؟ آپ کو جاب کروانا نہیں، گھر ہی پر رکھنا ہے۔ تو میں نے ڈگریاں کیا کریں گے لے کے اس کی؟ آپ کی ایج 35 سال ہو چکی ہے، شادی کر نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میچنگ نہیں۔ اب جب رشتہ بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ BA سے اوپر، تو جب بڈھے ہو جائیں گے تب شادی کریں گے؟ عجیب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کس مزاج کا۔ عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہیں، کتنے گناہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان کہا ہے، آدھا ایمان نکاح ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا النکاح اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کو نیچی کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ہم نکاح کر کے دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو اب یہی ڈر ہو جائے گا، جب آپ کی بیوی آ جائے گی نا، آپ ٹائم پر گھر نہیں پہنچے تو فوراً فون آئے گا، کہاں ہو؟ آ رہے پہنچ رہے چلیے آؤ۔ اب ادھر ادھر مونگ پھلی کی دکان پر، ہوٹل پر، وہاں بیٹھ کر کے آپ ٹائم پاس نہیں کر، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ کی ذمہ داری ایک ہو جائے گی، آپ ذمہ دار بن جائیں۔ اچھا بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا، عجیب چونکہ دین سے دوری ہے نا، اب ہر آدمی خود سے اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، مفتی سمجھتا ہے، اور خود سے جو ہے شریعت کے فیصلے کرتا ہے۔ بھائی ہونا یہ چاہیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، علماء فقہاء کی اطاعت کرو۔ جب کوئی معاملہ مسئلہ ہو تو آپ مفتی صاحب کے پاس جائیے، پوچھئے نا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہم کیا کریں، خود سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ بچوں کی شادیاں نہیں کی، کیا ہوا؟ کیریئر پر فوکس کر رہا ہے، he is focusing on his career۔ اچھا کیریئر پر فوکس کرتے کرتے اس کا کیریئر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جب بزنس کرنے لگے، جاب شروع کر دے تب نکاح کرے نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ہماری سوچ قرآن سے بالکل اگینسٹ ہے، ہم جو کر رہے ہیں نا وہ قرآن سے بالکل الگ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین، نکاح کراؤ۔ یہ بہت اہم کام، ہمارے دادا نے 40 نکاح کرایا تھا۔ دو لوگوں کی زندگیاں ملانا، اس کے آدھے ایمان کی تکمیل کا آپ سبب بن رہے ہیں، کوشش کرنا چاہیے۔ نکاح کراؤ، انکحوا الایام، کس کا؟ تو یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی وارث، ان کا کوئی ولی نہیں ہے، اب کون ان کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ معاشرے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ آگے آئیں اور یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، ان کا کیا کریں؟ نکاح کریں۔ والصالحین من عبادکم، اپنے جو لوگ ہیں، بندے ہیں، ان میں سے جو صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا کس سے نکاح؟ من عبادکم و ایمائکم، اپنے لوگوں کو تلاش کرو، نکاح کراؤ۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیسے نکاح کرائیں؟ ابھی تو کچھ کر ہی نہیں رہا۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے جن کا نکاح کروا رہے ہیں، اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ نکاح کی برکت سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ابھی تو جبیاں نہ لگی ہیں نا، تو کیسے نکاح کریں؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نکاح کرا دو، ہم مالدار بنا دیں گے۔ ہم کہہ رہے نہیں، ہم نہیں بنائیں گے، ہم کہیں نکاح کرائیں، پہلے مالدار بنائیں گے تب نکاح کرائیں گے۔ اور مالدار بناتے بناتے ہو جاتا ہے 40 سال کا، اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے، موبائل پہ پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، کتنے جو ہے گرل فرینڈ بناتا ہے، سب کا گناہ والدین کے اوپر ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کا کیریئر بناتے رہتے ہیں پوری زندگی۔ ٹوٹل کام شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہمارا کام ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی بھائی؟ ہمارا سارا کام اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، سارا کام قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، سارا کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور شیطان کا نورانی دھوکہ یہ، ہم ہیں سب سے دیندار، کیونکہ ٹوپی کرتا پاجامہ، پہلی صف میں نماز، اور سب کام ہم سے کروائے گا خلاف شریعت۔ یہ ہے شیطان، 20,000 نورانی دھوکے، پٹی پڑھا دے گا کہ بیٹا تو گیا جنت میں، انسان مطمئن، اب کیا ضرورت ہے اسے؟ ٹینشن ہی نہیں۔
اب اسے فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں فکر کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانے. وہ تو کہے تجھے تو جنت تیری پکی ہے, تو دوسروں کی فکر کر رہا ہے نا. دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں, انہیں تو بچایا, اس کی فکر کر. اپنی فکر کون کرے گا؟ اس سے غافل کر دے گا شاید. سب سے پہلے اپنی فکر کرو. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے, ان کا خلاصہ یہ نکلے گا, دعوت و تبلیغ کے کام کا خلاصہ اپنی اصلاح. اپنی اصلاح, دوسروں کی اصلاح کہیں پر نہیں لکھا, اپنی اصلاح. اگر اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوئی تو پھر یاد رکھیں یہ ساری تگ و دو, یہ ساری محنتیں دوسروں کو بھلے فائدہ پہنچا دیں گی, لیکن